ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں. آپ کا ہمارا ساتھ رات گئے تک رہے گا. لائیو کالز لی جائیں گی, آپ کے سوالات کے جوابات, خوابوں کی تعبیر, جی ہاں خوابوں کی تعبیر بھی لائیو آپ کو بتائی جائے گی. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں. فاضل مدینہ یونیورسٹی محمد ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سر. ویلکم ان ٹرانسمیشن. جی خوش آمدید, خوش آمدید. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل, فاضل مدینہ یونیورسٹی. اگین ویلکم ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب, پیغام ممبر فتویٰ کاؤنسل ہیں پیغام کے, اور ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. آپ کو بھی رمضان مبارک ہو. ماشاء اللہ, مبارک ہو. جزاکم اللہ خیر. ہم سب کے لیے مبارک ہو, ہمارے سامعین ناظرین کے لیے بھی مبارک ہو. آمین آمین. بہت شکریہ جی. لے جی, آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے, 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ آپ ڈائل کریں گے. جب آپ کال کریں تو برائے مہربانی ٹی وی کی آواز, ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. اچھا جی, ہم آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائیو کمنٹ میں بھی آپ نے بہت کچھ ہمیں لکھ بھیجا ہے اس بریک میں جو 1 گھنٹے کی تھی آلموسٹ. تنویر احمد صاحب نے لکھا, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بھائی. بلیسڈ نائٹ پروگرام کا 11 ماہ انتظار کر رہی تھی. دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. یہ پیغام ٹی وی کی ٹرانسمیشن خاص طور پہ ہے ہی آپ کے لیے کہ ہم خیر بانٹ سکیں, دین کا صحیح پیغام آپ تک پہنچا سکے. اچھا, مریم طاہر لکھتی ہیں, میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا کو کہ ہاتھ نہیں ہے, مجھے کہہ رہے ہیں, اچھا حیات نہیں ہے آئی گیس وہ کہہ رہی ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یا رحیم یا رحیم یا کریم پڑھیں. میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ ذکر پڑھ رہی تھی. جی یزمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد صاحب حیات نہیں ہیں اور انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, یا رحیم یا ودود یا کریم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی خواہش, کوئی تمنا, کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی. جی تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جی, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا. تو یہ اشارہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی, لیکن دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے. جی بس یہی ہے اس کی تعبیر. اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. آگے حافظ طلحہ لکھتے ہیں, السلام علیکم ہاشم یزمانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں مامو جی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا حافظ طلحہ, اچھا ہمارا بھانجا آ گیا. بھانجا آ گیا جی آپ کا. سعودی عرب میں ہوتا ہی, اللہ تعالیٰ آباد رکھے, سلامت آمین رکھے. آمین. ٹھیک ہے جی. عرفان لکھتے ہیں, مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کسی آدمی سے قرض لینا ہو, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تھوڑی سی رقم اور دے دو, وہ چیز آپ کو میں قسطوں پر لے دیتا ہوں, آپ کے پیسے پورے ہو چکے ہوں گے, باقی پیسے میں آپ خود کروں گا. کیا مفتی صاحب ہم بھی شامل ہوں گے؟ مفتی صاحب کچھ سوال کی اگر آپ کو سمجھ لگی. مجھے نہیں سمجھ لگی. آپ کو لگی ہے مفتی صاحب؟ نہیں جی, مجھے بھی بس یزمانی صاحب رہ گئے. میں تو ہوں, مجھے خواب بھی سمجھ آتے ہیں. خواب سمجھ آتے ہیں. چلیں جی, ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے میں مسز خالد بات. جی تھینک یو فار کالنگ, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے. جزاک اللہ خیر. میں احمد خالد کی مدر بات کر رہی ہوں. اوہ اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں احمد خالد؟ الحمدللہ, ابھی تراویہ میں گئے ہوئے ہیں وہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حکم کیجیے. میں نے دو سوال ہیں, ایک مفتی صاحب سے, ایک خواب کا ہے, اور ایک مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں تہجد پڑھتی ہوں اور وتر میں اس ٹائم پہ پڑھتی ہوں. جی. تو اب مجھے کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو تراویح ہوتی ہے یہ بھی تہجد کی ہی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں صبح بھی تہجد دوبارہ پڑھوں تو وتر دوبارہ صبح پڑھوں کہ اس ٹائم پہ بھی نہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے, نیکسٹ بتا دیجئے. اور ایک نہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میرا بیٹا ہے احمد خالد اور میں, ہم وہ ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کس چیز سے کھڑے ہیں, تو وہ مجھے ایسے دیکھا ہے کہ ہم وہ خانہ کعبے کا دروازہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو چابی لگی ہوتی ہے نا, احمد کھول رہا ہے.
تو مجھے کہتا ہے ماما آپ اوپر آئیں. تو میں جیسے مجھ پہ کبھی تاری ہوتی ہوں اور میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں, تو پھر بھی میں اوپر ہمت کر کے ہوتی ہوں, اور نا دروازہ کھلتا ہے تو کوئی سورج کی روشنی طرح کا اندر روشنی ہے. تو احمد کی دادو پاس بیٹھی ہیں, تو میں امی سے صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ نور ہی نور ہے اندر. بس میں نے یہ کہا 3 دفعہ کہ نور ہی نور ہے. تو بس یہ مجھے نا اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے یہ خواب آئی تھی. جی ٹھیک آپ ہے, سب کو رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک جی. اور ہاں, ہم تو بہت دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور احمد کے بابا کے احسان ثواب کے لیے بھی ضرور دعا کریں. انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. اور بہت احمد کے لیے تو بہت دعائیں, آپ نا ساتھ احمد ہے, اور ابھی سٹارٹ ہوا اور ماما ہمیں ڈونیٹ کرنا ہے. میں نے کہا جی جی بیٹا ضرور. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں. اور میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا بنائیے گا جی, میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا تھا اسی لیے, اور آپ کی مدر کو بھی اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دے رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا جی. بیپ آ رہی ہے, آئی گیس لائن ڈسکنیکٹ ہی ہو گئی ہے, ٹائمر ہے. تو تھینک یو ویری مچ. یزمانی صاحب پہلے آپ خواب کی تعبیر بتا دیجئے, پھر میں مفتی صاحب سے سوال سے خواب تو بہت پیارا ہے جی ماشاءاللہ. جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی, سنا بھی, بار بار بچے کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے پروگرام کے اندر اور ان کی, تو یہ اچھی تربیت کی طرف اشارہ ہے. اور وہ جو خانہ کعبہ پہنچ کر چابی لگی ہوئی ہے وہ کھول رہا ہے, یہ بہت شاندار اس خواب کا سین ہے. اور پھر وہاں ماما کو اپنے پاس بھی بلا رہے ہیں. تو یہ ایسا دروازہ کھلنے والا ہے. بچہ ابھی چھوٹا ہے, 12 سال کا ہے. جی 12 سال کا, لیکن یہ انشاءاللہ جیسے ہی بڑا ہوگا والدہ کا فرما بردار بھی اور خیر کے دروازے کھولنے والا ماشاءاللہ. اور پھر اندر والدہ محترمہ گئی بھی ہیں, اور پھر اندر انہوں نے نور ہی نور دیکھا ہے. تو یہ ایمانی قوت, روحانی قوت. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ والدہ محترمہ اپنی زندگی میں جی اپنے بیٹے کو جو ہے نا بلند مقام پہ پہنچا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب جو سوال انہوں نے کیا تھا وہ سوال بتا دیں, وہ ہم کافی مرتبہ. ہاں جی, یہ ہمارے ہاں نماز تراویح کو نماز تہجد نہیں سمجھا جاتا, جو کہ غلط فہمی ہے. نماز تہجد, نماز تراویح, قیام اللیل, نماز تراویح یا صلاۃ الوتر, یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. جی عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے ٹائم پڑھا کرتے تھے, اور پھر آپ نے یہ عشاء کے بعد بھی پڑھی, تو اب صحابہ کرام نے بھی پڑھی, اور اب ہم عشاء کے بعد اپنی سہولت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی رات کی نماز تہجد کب پڑھتے ہیں, تو آپ نے جب چاہو دیکھ لو, اللہ کے نبی ہر حصے میں پڑھ لیتے تھے. تو اس لیے اگر آپ نے رات کو مسجد میں پڑھی ہے امام کے ساتھ, تو ان کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیں, آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نے پھر سحری کے ٹائم توفیق دے دی, آپ نفل مزید پڑھنا چاہتی ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو وتر آپ نے رات کو پڑھ لیا, بس ٹھیک ہے, کافی ہے, ٹھیک, تو نہ پڑھیں. اور اگر آپ گھر میں پڑھ رہی ہیں, جی مسجد میں نہیں ہیں, تو پھر آپ وتر چھوڑ دیں رات کو. رات کو نفل پڑھ لیں جتنے پڑھنے ہیں, اور صبح سحری کے ٹائم بھی اللہ جتنے توفیق دے نفل پڑھنے کے بعد وتر اینڈ پر پڑھیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک. عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. اچھا, مجھے اپنی بچی کے لیے دعا کرانی ہے بھائی کہ میری بچی کا رشتہ ہو جائے اچھی جگہ. جی. اور جو چھوٹی بیٹی کا میں رشتہ کیا, انہوں نے ہمیں 6 سال سے لٹکایا ہوا. رشتہ شادی کے لیے ٹائم دیتے, بڑے پریشان ہیں ہم لوگ. کوئی دعا بتائیں جو ہم لوگ پڑھیں, جی. دلوں میں ڈالے. میں نے بچی کا چھوٹی کا کیا ہوا, اور آپ وہ پیسے لیتے ہیں, ذرا آپ نا تھوڑا سا کروائیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو پیسے عورتیں لیتی ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ایک بندے کو میں نے 20,000 دیے, دیکھیں نہ تو بڑا فون اٹھاتے ہیں نہ کچھ رشتے کے لیے. بڑے ہم لوگ پریشان ہیں. آپ لوگ نہ کوئی رشتے کا بھی کوئی شروع کریں. میں تو یہ کہتی ہوں کوئی بچیوں کے لیے, بچیوں والے بہت پریشان ہیں ماں باپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ پاک آسانیاں کریں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور مفتی صاحب, مفتی اجمل بھٹی صاحب, آپ اس کا جواب دیں, بیکاز یہ بہت سوشل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ولی خان صاحب نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے مفتی صاحب, لیکن بیکاز یہ وہ سوشل ایشوز ہیں جن میں آپ بہت زیادہ ان رہتے ہیں. تو لوگ پیسے لے کے رشتہ کرانے کے لیے, یہ جو میرج بیورو والے نا, یہ ایسا بزنس لوگوں نے شروع کر لیا ہے. ہاں جی. اور بدقسمتی سے میں نے بھی ایک دوست کی سفارش کی. اچھا. ایک دوست کی سفارش کی میرج بیورو والوں کو, انہوں نے اس سے پیسے بھی لے لیے اور ان کا کام بھی نہیں کیا. اللہ. بالآخر مجھے مجبور کیا اس نے. میں نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا, کوئی کام بھی نہیں کرتے, تو کم از کم ان کے پیسے واپس کر دو.
تو انہوں نے بڑی خفگی اور ناراضگی اور بڑی دقت کے ساتھ وہ پیسے واپس کیے. اچھا کر دیے وہ میرے منہ کو کر دیے کہ میں نے دلوائے تھے, تو پھر میرے کہنے پر ہی انہوں نے واپس بھی کر دیے. اچھا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے انتظار میں لٹکائے رکھا. جی بھائی اگر آپ کے پاس متبادل انتظام نہیں ہے تو کیوں آپ لوگوں کو اس طرح لارے لگاتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں کہ ہمارے پاس ابھی رشتہ نہیں ہے, جب ہوگا بتائیں گے. تو اتنی فیس لے لیں مناسب سی, اور باقی فیس رشتہ کرنے پر لے لیں. تو یہ اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں لوگ, اور پھر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اور ہماری اس بہن کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. ٹھیک ہے. بچیوں کے لیے نیک صالح رشتے کو اللہ تعالیٰ خود اپنے خزانوں سے انتظام فرما دے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین. کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. فیصل آباد سے ام حافظ کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جامع بھائی مجھے نا 5 تعبیر لینی تھی جرمانی صاحب سے. جی میری بہن بولیے بولیے. یہ نا میرے یہ جو جمعہ گزرا ہے پچھلا, اس سے پچھلے جمعے نا میرے ابو فوت ہو گئے. انا للہ. تو وہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور وہ نا میرے 11 سال کا بیٹا ہے, وہ چل نہیں سکتا. تو ان کی خواب میں رات کو آیا ہے نا, میرے ابو آئے تو وہ کہہ رہے ہیں, میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں ابھی پہ 4 بجے پہ, تو اتنے لوگ اکٹھے ہیں, نانا کی میت پڑی ہوئی ہے نا شہر میں. تو میں میں کہہ رہا ہوں کسی کو کہ مجھے اٹھا کے کرسی پہ بٹھاؤ تاکہ میں نانا ابو کی دیکھوں میت کو نا. تو وہ کوئی بھی نہیں اٹھا, اور نانا ابو اٹھ گئے ہیں. اچھا. تو بہت ہوئی نا, جن کے اٹھ گئے ہیں تو ان کو اٹھایا ہے. میرے ابو کی نظر نہیں تھی نا, بالکل بھی نہیں تھی. اچھا. تو کہہ رہا پھر میں نانا ابو نے مجھے اٹھایا, اور میں کہہ رہا ہوں نانا ابو ادھر کو چلو, ادھر کو 4 پہیے, ادھر کو ہے کرسی, ادھر کو ہے نا. تو پھر میں بتاتا جاتا ہوں, نانا ابو مجھے کچھ اٹھا دیتے. اچھا بس اتنا ہی خواب ہے بہن. ہاں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بیٹا شکریہ. چل نہیں سکتا. بیٹا چل نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. چل نہیں سکتا, 11 سال کے ماشاء اللہ حفظ کر رہا ہے. اس کے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے چلنے پھرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. آمین آمین. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی جی فرمائیے, کچھ کہنے لگی تھی. جی جی. مجھے نا شادی سے پہلے خواب آیا تھا کہ میں نا جیسے مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوں, جی, اور نا ستارے اکٹھے ہوتے 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 محمد پورا نا محمد لکھا جاتا ہے آسمان پہ نا. تو اتنا جگمگاتا ہوا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ مجھے میرا پورا بدن خوشی سے بھر جاتا ہے دیکھ کے نا. تو یہ شادی سے پہلے کی میری خواب ہے. اب میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور 10ویں نظامی کا کورس بھی کر رہا ہے. اچھا اور ماشاءاللہ. 2 میرے بیٹے, اور ایک چھوٹا ہے وہ چل نہیں سکتا. اچھا. تو تب سے میں نے یہ کسی کو خواب سنائی نہیں تھی, بس مجھے ایک تسلی تھی کہ کچھ اچھا ہی ہوگا. اچھا. تو اس کا میں نے کافی دفعہ کوشش کی نظامی صاحب سے تعبیر لینے کی, لیکن مجھے ملی نہیں. آپ کہیے گا کہ مجھے بہت ابھی بہن ابھی لیتے ہیں تعبیر. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, تھینک یو ویری مچ. یزمان صاحب 2 خواب ہیں. پہلا خواب آپ دونوں خواب ہی اچھے ہیں, دونوں اچھے ہیں دونوں خواب ماشاءاللہ ہی اچھے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا. پہلا خواب شادی سے پہلے کا ہے, جی, اور اس کی تعبیر ان کے بیٹے کے حافظ قرآن ہونے کی صورت میں آ چکی ہے, ان کو مل چکی ہے مل چکی تعبیر. ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور یہ مغرب کی طرف انہوں نے دیکھا نا, جی, ستارے ہیں, جھرمٹ ہے, تو اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام لکھا ہے. جی, تو ہمارا قبلہ وہ مغرب ہی کی طرف ہے نا ہمارا. جی. اور ستاروں کا جھرمٹ یا ستاروں کی کثرت, ستاروں کے کئی مقاصد ہیں, لیکن ایک بنیادی مقصد اس کا رستے بتانا, رستے یعنی کوئی بھٹکے ہوئوں کو رستے بتانا. ہم ابھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات بھی کہہ رہے تھے. تو یہ رستہ بتانے والا جی, وہ ان کو ام حافظ ہے نا ماشاءاللہ. جی, تو وہ حافظ مل چکا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور قرآن پاک ہی کی وجہ سے بیٹے کی بھی تعریف ہوگی, اور ان کی بھی. یہ الحمدللہ بہت اچھا خواب, اس کی تعبیر ان کو مل چکی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جو نبینہ والد ہیں ان کے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ان کا گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہونا, اور پھر کوئی اور نہیں اٹھا, لیکن وہی بیٹا جو غالباً نہیں چل سکتا, ہاں جی, وہی ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے. والد گرامی اٹھے ہیں جی, اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, تو اسی طرح جو ہے نا یہ ان کو لے کر چل رہا ہے. تو ایک تو فوت شدہ کا گھر میں آنا, اور پھر اس کا بیدار ہو جانا, اٹھ پڑنا اور چل پڑنا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام کی نشانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک. یعنی کسی فوت شدہ کا زندہ ہو جانا, کوئی پریشانی والی کیفیت نہیں بتائی انہوں نے, جی, ویسے جیسے گھر میں لیٹے ہوتے. ایک تو وہ قریب فوت ہوئے ہیں, نانا ابو کے ساتھ
اس بچے کی اٹیچمنٹ بھی ہوگی، یعنی چل نہیں سکتا نا، اس کی اٹیچمنٹ بھی ہوگی، اور پھر اسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے، تو جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا وہ پھر نظر بھی آتا ہے خواب کے اندر۔ اور دوسرا، والد صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں، اور بیٹا جو اس وقت چل نہیں سکتا، ضروری نہیں کہ یعنی بالکل چلنے کے قابل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اس خواب کا یہ ضرور حصہ ہے کہ اس میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ یعنی دونوں خواب اچھے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم، سرگودا سے ام ذیشان کال کر رہی ہیں جی، شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، میں ام ذیشان سرگودا سے بول رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اگے میں ممبر بھی یہاں دوے تھوڑا بٹھا کروا اپنے گھر والا۔ اچھا جی 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 جی، بولیں بولیں جی، میں اگے تھوڑی دونگا بولو، تسی جو بولنا بولو، میں سن رہا۔ میں جی ایک خواب دسنا ہے دسو جزمانی صاحب نو کہ میں خواب دے وچ نا وضو کرندی ہاں ہمیشہ۔ اللہ، جی میں وضو کرندی پئی ہونی ہاں ہمیشہ۔ ماشاءاللہ۔ کدی کل رات وچ میں ہے کہ نماز پڑھدی پئی ہاں عشاء دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے اس ویلے نماز پڑھدیا ہی میں خبر ہو گئی، پہلے دیکھیا کہ بارش ہوندی پئی، ہن میں بیسی ویدیاں تے تارے آسمان تے باہر ستی پیاں تے انج کر کے تے بارش ہوندی پئی ماشاءاللہ جی۔ تے مڑ اس تو پیچھے میں نے خواب میں وضو کیتا، وضو کر کے نماز عشاء دی پڑھدی صحیح بالکل پڑھدی پئی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ پیچھے جڑے چھیکڑ ہے دو نفل ہے نا، وہ بھی میں بھئی وہ رہ گئے، وہ پڑھ لے، اس ویلے میں خبر ہو گئی۔ ماشاءاللہ فرض پورے ہو گئے، سونے خواب دیکھ دیو تسی ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تے یہ جڑا ہے تہاڈے پیغام ٹی وی تے نا پیسے اکٹھے 5000 نہ 50 مہینے دا ماشاءاللہ۔ تسی ممبر بن گئے ہو پیغام ٹی وی دے، ماشاءاللہ۔ اب میرے خیال میں انشاءاللہ روز میں اور بھی اپنے سارے نو آکھیا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جڑا ساؤتھ ہو گیا ہے کہ دعا بڑی دل دلوں بڑا جڑا نا میں بڑی پریشان رہنی ہوں، تو میں بڑا شوق نال دینی شروع کی چلو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جو لائن تاڑی کٹن والی ہے کیونکہ وہ ٹائم ہوندا نا پھر کٹ جاندی ہے لائن، تے تسی شکریہ کال کیتی ہے۔ باقی خواب تاڑے بہت سونے نے، تسی آ بھی بہت ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ نماز پڑھن والے اور عبادت گزار ہو۔ بہت شکریہ تسی کال کیتی جزمان صاحب، فرمائیے اس حوالے سے۔ خوابوں میں بھی وضو دیکھ رہی ہے، نماز خواب میں وضو بھی ہے، نماز بھی ہے۔ ہاں جی، اب یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے حقیقت میں بتایا کہ پریشان بھی ہیں، حقیقت میں جو آخر میں بتایا نا وہ پریشانی کا تذکرہ بھی کیا ہے، تو یہ اسی پریشانی کے خاتمے کی طرف اشارے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جب وضو کرتے ہیں گناہ بھی دھلتے ہیں اور آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ اور وضو کے بعد سب سے اہم کام جو دنیا کا جی، انسان کی زندگی کا، مسلمان کا، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ہے۔ تو نماز وضو کے بعد تیاری ہوتی ہے سب سے بڑے کام کی، اہم کام کی، کامیابی والے کام کی۔ تو یہ بار بار وضو کرنا یہ بڑا کام ان کی زندگی میں آئے گا، اور ہوگا بھی وہ کامیابی والا، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہ عملی طور پر اپنے آپ کو نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھتی ہیں۔ تو حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح آتی ہے، اور وہ نماز بھی عشاء کی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وضو اس سے گناہ بھی جھڑ گئے، اور اس کے بعد حشاش بشاش بھی ہو گیا، پریشانیاں ختم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی ہوتی تو نماز ہی کے لیے کھڑے ہوتے۔ وضو اور نماز، یعنی نماز بڑا کام ہے، یعنی جس کام کے لیے وضو کیا تھا وہ بھی کر لیا نماز کے اندر، وہ خواب کے اندر۔ تو انشاءاللہ یہ پریشانیوں کو ختم کرنے والا خواب ہے، تو بہت اچھا خواب ہے۔ اچھا خواب ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہمارے ساتھ؟ وہ نمبر ہی نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ، شیخ یزمانی جب بیٹھے ہو، اللہ، خواب آ رہے ہیں جی، کمنٹس آ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کرنا، اگر آپ اجازت دیں۔ ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا ہے، ام سعد آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ جس خاتون نے چھوٹے ہوئے روزے نہ رکھے ہوں اور کافی عمر بھی گزر گئی، اب 30-32 سال کے روزے کیا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ کافی وقت بھی گزر گیا ہے، تو روزوں کے رکھنے کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو
یہ فکر لاحق ہو جائے زندگی کے اندر، یعنی اب بھی 30-32 سال روزے نہیں رکھے، اب بھی یہ فکر لاحق ہو گئی ہے اور پریشانی پیدا ہو گئی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک خوش آئند بات ہے اور یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یعنی وقفے سے روزے رکھتے جائیں، جیسا کہ شیخ اجمل بھٹی صاحب نے کسی کو فتویٰ یہی دیا، یہی بتایا کہ جتنی آپ کی طاقت ہے عام دنوں میں روزے رکھتے جائیں، سوموار کا رکھا، جمعرات کے دن کا رکھا، اور دنوں کے رکھتے جاؤ جتنی طاقت ہے۔ اچھا، اور اگر اس طرح روزے مکمل ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں مکمل ہوئے سب سے پہلے تو سچی توبہ، صدق دل سے توبہ اور گناہوں پہ نہ اللہ سے استغفار اور مغفرت طلب کرنا یہ ضروری ہے، اور جو ہو گیا اس پہ نادم اور پشیمان ہونا ضروری ہے۔ تو اگر یہی ہو اور پھر بندہ روزے نہ بھی رکھ سکے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں پھر معافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یہ چونکہ اللہ کا حق ہے تو توبے سے اس کی معافی ممکن ہے اور ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ قضا دیتا رہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر قضا نہیں دے سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو یعنی کہ سچے دل سے سچی توبہ کرے، انشاءاللہ معافی ہے۔ 1 سال کا فدیہ کتنا ہوگا روزوں کا؟ 1 سال میں 30 روزے حساب کر 30 لو۔ روزے 30 روزے جو ہے وہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک وقت کا کھانا کھلائیں، ایک دیگ پکائیں اور 30 مسکینوں کو بلائیں، یا کسی مدرسے میں جہاں پر مساکین، مسافر، طلبہ، دین کے طلبہ پڑھتے ہیں ان کو جا کے کھلائیں، یہ ہو جائے گا۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ دیگیں پکائے بندے کی اندر طاقت ہو تو 30 دیگیں پکائیں، انشاءاللہ 30 یہ ماشاءاللہ 30 دیگیں 30 سالوں کا 30 فدیہ سال ہو جائے۔ اور ہمیں بھی کہیں مدعو کر لیں، ہم بھی جا کے چکھ کھائیں گے، کوئی نہیں، دعائیں دیں گے۔ نہیں، آپ کو تو نہیں چکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مساکین میں سے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میں تو زبان کے فلیور کے لیے کہتا یقین ہے۔ تو جو فدیہ والی بات آپ کو الگ سے بلائیں، ہمیں الگ سے بلائیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی۔ تنویر احمد صاحب لکھتے ہیں، بھائی دعا کروا دے، میری اولاد نہیں ہے، دعا کروا دے مفتی صاحب سے، اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دیں۔ مفتی صاحب آپ ہی دعا کریں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ ہمارے اس بھائی کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، جو معمر ہو، عافیت والا ہو، صلاحیت والا ہو، صالح بھی ہو، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، دیندار ایماندار ہو اور سلامتی والا یعنی کہ اس کا حال ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ لاڑکانہ سے کون سا بات کر رہے ہیں؟ عبد الفتاح جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کی، فرمائیے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ، بحیثیت میں ایک صحافی ہوں اور ایک نجی ٹی وی چینل پہ کا نمائندہ ہوں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ہاں جو پریس کلب میں ہر سال جو ہے عمرے کی سعادت کے لیے 2 خوش نصیب قرآن دازی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو قرآن دازی میں میرا نام نکلا عمرے کی سعادت کے لیے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے جو ہے میں اعضاء قلب کی وجہ سے جو ہے کہیں نہیں آ جا سکتا، تو جو انہوں نے جو ہے پریس کلب کی جانب سے جو 2.5 لاکھ روپے تھے وہ انہوں نے مجھے دیے کہ آپ اگر قرآن دازی نہیں کی بدولت آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے تو آپ کے یہ گھر کی کفالت کے لیے ہم دیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی مجھے منع کیا ہے جی۔ کیا یہ پیسے لینا ہے میرے لیے کوئی حرام ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ میں اپنے استعمال کر سکتا؟ کیونکہ میرا اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا اور میرے گھر کے حالات بھی جو ہے بہتر نہیں تھے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمرے پہ نہیں گئے، آپ نے یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ کیا اس صورتحال میں میرا عمرہ نہ کرنا صحیح تھا یا نہیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ میں ابھی مفتی صاحب سے جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے، صحت اجازت نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت دے، آمین آمین۔ اور ان کی نیت تو پکی تھی نا جانے کی، جی بالکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب مل جاتا ہے۔
تو اب بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو اجر و ثواب تو پورا ہی مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے باقی ان کے اپنے ادارے نے اگر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے جی تو ان کا لینا بالکل جائز ہے. اپنے گھر کی ضرورت کے لیے انہوں نے خود کہہ دیا کہ بھائی آپ عمرے پر نہیں جا سکے تو اپنے علاج پر اس کو خرچ کر لیں. تو ادارہ دینے والا جب کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے علاج کے لیے دے رہے ہیں تو ان کا لینا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے. اور لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ٹھیک ہے ٹھیک یہ لوگوں کو جینے نہیں دیتے. کسی بھی حال میں یہ ادارہ اگر ان کو پیسے نہیں دیتا تو کوئی رشتہ داروں میں، کوئی باتیں بنانے والوں میں سے کوئی آگے آیا تھا کہ آؤ بھئی ہم آپ کا علاج کراتے ہیں؟ جی علاج تو کسی نے نہیں کروایا، اور اگر تھوڑے سے پیسے ادارے نے دے دی اس پر تنقید کرنے کے لیے سارے چلے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو خواہ مخواہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، سوالات کے جوابات شامل کیے جا رہے ہیں، لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں. اچھا جی، یوٹیوب کے لائیو لنک پہ محمد عثمان ایک آئی ڈی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرؤف صاحب کو بھی میرا سلام دینا، اور میرا بڑا بیٹا جب چھوٹا تھا اور لاہور عبدالودود صاحب دونوں بھائیوں سے ملنے گیا تھا اور قاری صاحب نے میرے بیٹے کو دعائیں دی. اچھا جی، وہ بھائی ہمارے ساتھ تھے، اب وہ جا چکے ہیں، تو شاید ان کے لیے یہ عبدالرؤف حجازی صاحب، تو ان کے لیے یہ آیا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، آپ کا سلام پہنچ گیا ان کو. محمد طارق لکھتے ہیں کہ میں ایک آئی ڈی ہے محمد طارق 1984، میں 12 سے 13 ایئرس کی ہوں. اچھا بیٹی ہیں کوئی، کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ میں لڑکی ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. یہ اگر بالغ ہے 12-13 سال کی لڑکی یا لڑکا عموماً بالغ نہیں ہوتے، بعض صورتوں میں بالغ ہو بھی جاتے ہیں. اگر یہ بالغ ہیں تو اس صورت میں تو روزہ رکھے گی، اور اگر بالغ نہیں ہے تو اگر روزہ رکھے گی تو بہت اچھا ہوگا ان کی تربیت کے لیے. لیکن اپنی صحت کو بھی دیکھے. اگر یہ ابھی بچی ہے، بالغ نہیں ہوئی ہے، ان کو مینسیج نہیں آئے مثلاً، تو اب اس صورت میں یہ ابھی بچی ہے، صحت کو دیکھتے ہوئے یہ روزے رکھے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے جی افضل ملی، میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ضیاء الرحمان ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، اور ضیاء الرحمان لکھتے ہیں بھائی آپ سب کو رمضان کا چاند بہت مبارک ہو. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور عرفان صاحب نے بہت ڈھیر سارے دل بھیجے، جی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت شکریہ. اور فراز یوسف ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم محمد ہاشم جزمانی صاحب، محمد اجمل بھٹی صاحب، نوید نظامی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب بھی موجود ہیں، میں ان کو شامل کر رہا ہوں. آپ کی پوری ٹیم کو رمضان کا چاند اور رمضان مبارک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں عطا فرمائے. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیں جی کچھ ریٹرن میں یہاں سے بھی لیتے ہیں، ہمارے پاس سوالات کی ایک لسٹ موجود ہے. پوچھا گیا ہے مفتی ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق ہوتے ہوئے بھی اپنی غربت چھپائے تو کیا اس کا حق ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو اس کا اللہ پر توکل ہے، اس کی قناعت ہے، جی اس کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنی غربت لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا. جی، اور یہی صحیح اور اصلی حقدار کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ٹھیک، کہ وہ لوگوں سے چمڑ کر مانگتے نہیں ہیں اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ضرورت مند نہیں ہے. تو یہ اصلی اور حقیقی حقدار کی نشانی بھی ہے. یہی ہے. تو یہ اگر اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے بلکہ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَغْنِهِ يُغْنِهِ اللَّهُ،
جو اللہ تعالیٰ سے گناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. تو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان کے سامنے سوالی بن جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری کرو, تو اللہ پھر اس کو در در کا فقیری بنا چھوڑتا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپائے ہوئے ہے, لیکن جن احباب کو پتہ ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے ان کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کا حق ساقط نہیں ہوا, حق اس کا برقرار ہے. ٹھیک ہے. اچھا ام سعد آگے لکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت کی زندگی عطا فرمائے, میری اولادوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعا. سلطان احمد ایک آئی ڈی ہیں, انہوں نے ہمیں واٹر گلاس بھیج دی ہے. اب اس کا مقصد کیا تھا آئی ڈونٹ نو, وہ افطاری کے ٹائم پہ شاید بھیجنا چاہ رہے تھے یا کیا بھیج رہے تھے. رانا احسن لکھتے ہیں کہ السلام علیکم مولانا صاحب, آپ کو اور پیغام ٹیم پوری ٹیم کو رمضان مبارک. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. حسن لکھتے ہیں خواب میں رشتہ داروں کے درمیان دیکھنا لیکن پردہ کرنا بھول جانا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاشم یزمانی صاحب. یہ خاتون ہے غالباً, تو رشتہ داروں کے درمیان خود کو دیکھا لیکن پردہ کرنا بھول گئی ہیں. اب پردہ جو ہے وہ عورت کا وقار بھی ہے, عزت بھی ہے, اور حجاب یہ تحفظ بھی ہے. یہ صرف عزت وقار ہی نہیں بلکہ عورت کو کور کرتا ہے, اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو اپنوں میں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ہے, یہ کزن ہے, یہ چاچا زاد ہے, یہ خالہ زاد ہے, ان سے کیا پردہ ہے؟ تو ان سے پردہ تو ہوتا ہے. تو یہ عام سوسائٹی کا جو ایک ذہن ہے یہ اس کی عکاسی بھی ہے. تو اگر بھول گئی ہیں اس کے بعد نہیں بتایا کیا کیا ہے, جی یعنی اسی طرح لاپرواہی سے چلتی رہی ہیں یا پھر حجاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, تو یہ کسی ایسے معاملے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دینی حوالے سے کوئی سستی اور غفلت ہو رہی ہو, تو اس کو یعنی ہر کوئی اپنی زندگی کو بہتر جانتا ہے, نماز کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے. اب یہ رمضان آیا اس لیے ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, نیکی کا ارادہ رکھنے والے بڑھ جا, برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا. تو یہ توجہ دلا دی گئی ہے, اگر کوئی سستی ہے تو اس کو دور کر دیں, دور کر لیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں انشاءاللہ. نہیں ہے اس میں. جی مفتی صاحب پلیز. میں معبر نہیں ہوں لیکن کچھ باتیں سیکھی ہیں. جی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ خاتون جو رشتہ داروں کے ہاں ہے اور وہ ان کے لیے محرم نہیں ہے, یعنی ان سے ان کا پردہ ہے, اور وہاں پر یہ بغیر پردے کے گئی ہے. اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی شادی یہاں پر ہوگی اور وہ ان کے محرم بن جائیں گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جڑا والا سے سمیرہ صاحبہ کال کر رہی ہیں. وعلیکم السلام, شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے خواب کے والے سے بات کرنی تھی. جی بالکل کیجئے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے, ادھر والد صاحب روز ملتے تھے خواب میں. اچھا جی. تو ادھر ہم شہر میں آئے, ادھر نہیں ملتے خواب میں. میں نے پوچھنا یعنی وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے, تو آپ اس سے پریشان ہیں. دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ تراویاں کتنی, 8 یا 20 ہوتی ہے؟ تراویح جی ٹھیک ہے جی, میں پوچھ لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. جزمانی صاحب. والد صاحب کو جب پیچھے تھے گاؤں میں تو زیادہ آتے تھے, اس وقت ان کی توجہ اسی ماحول میں تھی جہاں والد صاحب رہے ہوں. جب آدمی اسی گھر میں رہتا ہے نا تو پھر توجہ بھی ہے, یہاں والد صاحب تھے, یہاں والد صاحب کی خوشبو آ رہی, یہاں, تو انسان زیادہ سوچتا بھی ہے. جی. پھر وہ جگہ یاد آتی ہیں. جی. اور گاؤں کے اندر کوئی اتنی زیادہ مصروفیات نہیں ہوتی جو انسان کو تھوڑا سا یعنی غافل کریں. شہر کے اندر ہے, مصروفیت والی زندگی ہے, آگے بچے ہیں, دیگر معاملات ہیں. تو جیسے جیسے انسان اپنی زندگی میں مگن ہوتا جاتا ہے تو وہ پچھلی جگہیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی ذہن سے اترنے لگتی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ فرق آیا, باقی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ پہلے آپ فرما دیجئے تراویح کے حوالے سے کتنی ہوتی ہیں؟ 10 20 40 ہوتی ہیں. 41 جسمانی صاحب آپ. یہ نفل نماز ہے. نفل نماز. اگر آپ کہیں کہ میں نے سنت نبوی کے عین مطابق پڑھنی ہے تو لمبا قیام کریں, لمبے رکوع کریں, لمبے سجدے کریں اور 11 رکعت پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نفل نماز ہے, رمضان کا مہینہ ہے, زیادہ پڑھنے چاہیے,
تو علماء کرام نے 41 تک بھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. 20 کی تو بات ہی چھوڑے نا, 41 تک بھی پڑھے ہیں وطر سمیت. تو آپ 20 پڑھ لیں, 30 پڑھ لیں, 40 پڑھ لیں اور آخر میں وطر پڑھ لیں. جتنی آپ کو اللہ توفیق دے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں اپنے. ٹھیک ہے, دو طرح کے موقف پائے جاتے ہیں تو میں اس لیے چاہ جو ہے ایک ہے نا مسنون جی سنت جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جی وہ تو یہ 8 اور 3 11 رکعت ہے. جی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اور اہل علم اکثر مکاتب فکر کے جو اہل علم ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سنت ہے وہ تو اتنے ہی ہے 8 اور 3. ٹھیک ہے. اور مزید نوافل ہے تو نوافل یہ تو نماز ایک سب سے بہترین عمل ہے اعمال میں سے, تو بندہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. رمضان کا مہینہ ہے تو 20 پڑھے, 30 پڑھے, 36 پڑھے, 40 پڑھے, ایک وتر پڑھ کے 41. یہ ائمہ سے اسی طرح منقول ہے. 36 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے اور 41 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہاں پہ ہمیں نمرا عمران لکھتی ہیں, پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور نوید بھائی کو رمضان مبارک. جی تھینک یو ویری مچ, آپ کو بھی مبارک. احمد خالد لکھتے ہیں ویلکم رمضان ٹرانسمیشن. یو آر آلویز ویلکم جی, یو آر آلویز ویلکم ان ٹرانسمیشن, ایون ان کالز آپ شامل ہو جائیے. اینڈ ویلکم فار دا پیغام کلب ممبر ایز ویل, آپ آ جائیے. اچھا, حوزی مغل ہمیں سلام کہہ رہی ہے, ایک آئی ڈی. جی وعلیکم السلام. عروا لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. کیا ہم روزے میں مسواک یا ٹیتھ برش کر سکتے ہیں؟ میرا امتحان لیا لیکن دیکھیں میں فیل ہوتے ہوتے پاس ہو گیا ہوں. مفتی صاحب بتائیے پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب ہی رکھے. آمین. ویسے اتنی دیر میں تو بندہ چائنیز سیکھ جاتا ہے, تو آپ پنجابی سر اردو ہی نہیں آ رہی ہے ابھی تک مجھے صحیح طرح سے. صحابی رسول جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, زیارتیں کی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے, ما لا احصی ولا اعد. جی. نہ میں وہ گن سکتا ہوں نہ میں شمار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بکثرت مسواک کیا کرتے تھے, جس طرح کہ آپ کا معمول تھا. جی. آپ وضو کے ساتھ بھی کرتے تھے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے کرتے تھے, گھر سے باہر آتے ہوئے کرتے تھے. تو نمازوں کے اوقات میں تو بالعموم آپ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو مسواک کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب ٹیتھ برش جو ہے اس کے ساتھ اگر پیسٹ لگائیں تو پھر تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے جو اس کا منہ میں ذائقہ رہ جاتا ہے. تو یہ بات کل بھی ہم نے کی تھی کہ مدینہ منورہ کی جو مسواک ہے وہ دنیا کی ہر ٹوتھ پیسٹ سے اعلیٰ بہترین کوالٹی کی, اور اس کا ذائقہ بھی کتنے گھنٹے تک منہ کے اندر رہتا ہے. جی. تو جب وہ مسواک کا ذائقہ رہتا ہے تو جائز ہے, تو پھر ٹوتھ برش بھی کرنا جائز ہے, جب مرضی کر لیں. البتہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ منہ کی مہک روزے دار کی اللہ کو بڑی محبوب ہے. جو منہ کی جینون مہک ہے, بو نہیں. جی. جو معدے سے بخارات اٹھیں اور منہ کے اندر آ جائیں خالی معدہ ہونے کی وجہ سے, تو اثر کے بعد وہ مہک اللہ کو بڑی محبوب ہے. تو اثر کے بعد اس کو نہ زائل کرے. ٹھیک ہے. لیکن جب نماز پڑھنے لگے گا تو پھر دوبارہ کر لے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آزاد کشمیر سے عامر صاحب کال کر رہے ہیں. عامر صاحب شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں خواب, ایک میری بیگم ہے, کو ایک خواب آئی ہے, اس کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا کہ انہوں نے خواب میں نا سفید پانی کو دیکھا ہے نا, سفید پانی کو بہتا ہوا دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ. تو خواب میں پھر اس کے بعد جو ہے نا سوتے ہوئے وہ تہجد پڑھتی ہیں, تو تہجد کا الارم بجا, تو پھر مطلب کہ پھر دوبارہ نیند میں چلی گئی ہیں, تو دوبارہ پھر مطلب کہ خواب ادھر سے ہی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے سبز رنگ اور نیلے رنگ کا پانی جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر 10 منٹ گزرے ہیں تو کسی نے نا ان کے پاؤں کو ہلایا ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے. مطلب ان کو ایسا فیل ہوا ہے کہ کسی نے ان کو نا اٹھانے کی کوشش کی ہے نماز کے لیے اس طرح. تو اس کی سر تعبیر ذرا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر صاحب. میں ابھی تعبیر کے بارے میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب, ہاشم جسمانی صاحب. جو آخری حصہ ہے نا خواب کا, وہی تعبیر ہے. اٹھے نماز کے لیے. جی, نماز کے لیے اٹھیں.
اور وہ ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہیں. تو تہجد جو ہے نا اس کا انسان کے چہرے پر، انسان کی زندگی پر، اس کے معاملات، امور حیات پہ بالکل اثر ہوتا ہے. چہرے پہ نور بڑا آتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے. تو یہ جو پانی ہے اور وہ سفید ہے، وہ بہہ رہا ہے، وہ زندگی کی روانی ہے. یعنی جب آدمی تہجد گزار ہو جائے تو پھر وہ معاملات جو رکے ہوئے ہوں، پھنسے ہوئے ہوں، پریشانی کے معاملات، مالی معاملات، وہ بہہ پڑتے ہیں، وہ روانی ہے. اور پھر آگے جا کر انہوں نے سبز اور نیلا یہ دونوں دیکھے. یہ جو سفید کلر ہے یہ ویسے تو آسمان سے اترا ہوا پانی، یہ جو بہتا ہوا آسمان سے اترتا ہے جتنے بھی ہیں، تو وہ یعنی طہارت کی طرف، گناہوں سے پاکی کی طرف، پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر جب اس کا رنگ کنورٹ ہوا ہے اس میں سبزے کے اندر اخلاص تھا، اور اخلاص کے بعد وہ خیر و برکت ملی. یہ جو سبزہ ہوتا ہے نا خواب کے اندر، یہ صحت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور یہ خیر و برکت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اور جو نیلا رنگ ہے نا، ویسے حقیقی زندگی میں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن خواب کے اندر کوئی اس کا فرق پڑتا ہے. جو نیلا رنگ ہے وہ بڑا ایک پرسکون اور اطمینان اور امن والا رنگ. نیلے رنگ کی تھراپی بھی کی جاتی ہے پرسکون رہنے کے لیے. تو یہ اطمینان اور امن و سکون کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو نیت خالص ہو بندے کی تو خیر و برکت بھی ملتی ہے، دینداری بھی ملتی ہے. اور پھر جب یہ انسان میں دینداری اور اخلاص جمع ہو جائے، امن و سکون اور اطمینان ملتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیالکوٹ سے مسز ارشد کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے. جی، سب سے پہلے تو مفتیان کو میرا سلام ہے، اور کسی بھی ٹی وی چینل پہ میری پہلی کال ہے. ماشاءاللہ. اور میں بڑی خوش ہوں. ہاشم بھائی سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترقیاں دے. آمین آمین. سن رہے ہاشم بھائی آپ کو. اجمل صاحب کو بھی میری طرف سے سلام، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیشہ خوش اور مسکراتا رکھے. آمین آمین. اور بھائی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نا اکیڈمی ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے. اور میں ایڈوانس میں فیس لیتی ہوں. اچھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے 15 چھٹیاں کر لیتے ہیں. جی. اب وہ جو 15 دن میرے پاس نہیں پڑھتے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایک ہی ہفتہ پڑھتے ہیں اور بہت چھٹیاں کرتے ہیں، وہ فیس میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو ویسے کسر پوری کر دیتی ہوں، جس دن آتے ہیں میں تو اس دن اوور ٹائم بھی بڑھا دیتی ہوں. اچھا، جیتے رہیے خوش رہیے. ٹھیک ہے. اس الجھن کا حل بالکل سمپل ہے. میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب، یہ بالکل جائز ہے؟ چھٹیاں بچے کرتے ہیں، یہ اپنی محنت کی کمائی لیتی ہیں تعلیم دینے کی. بالکل ان کے لیے یہ فیس لینا یہ جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں. جی. تو یہ چونکہ اپنی شرط کی پابند ہے، وہاں پر بیٹھتی ہے، وقت نکالتی ہے اور انتظار میں ہوتی ہے، یا یہ کلاس میں جاتی ہے اور باقاعدہ ان کا انتظار بھی کرتی ہے. جو آئے ہوتے ہیں ان کو پڑھاتی ہے، لیکن جو نہیں آئے وہ ان کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے. تو یہ لینا ان کے لیے بالکل جائز ہے. باقی اگر نہیں لیتی تو یہ تو ان کی اپنی ایک اچھائی ہے، مزید اچھائی ہے. اچھا، اور مزے کی بات دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسر پوری کر دیتی ہوں، حالانکہ ان کی طرف سے چھٹیاں نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس کی طرف سے چھٹیاں. ٹھیک. اچھا، حسین مغل آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں سر میں نے کئی دن سے ایک دعا مانگ رہی تھی، اس کے بعد مجھے خواب آیا کہ میں دعا مانگ رہی ہوں. خواب میں مجھے آواز آتی ہے کہ تمہاری خواب قبول ہو گئی ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ میں ان میرڈ ہوں. جسمانی صاحب، یہ شادی ہی کے بارے میں یا اس طرح کی کوئی خواہش ہوگی جس کے لیے دعا کر رہی ہوگی. حقیقت میں انہوں نے کہا کر رہی تھی. جی. اور پھر خواب کے اندر آیا کہ قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے تسلی پائیں انشاءاللہ. اگر بہت زیادہ وہ چیز ذہن پہ سوار نہیں ہے، ایک روٹین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے وہ چیز، اور پھر خواب کے اندر اس طرح کی چیز آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ان کی وہ دعا واقعتاً قبول ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
طلحہ شفیق آئی ڈی آپ نے جو لکھا ہے میرے پاس آپ کا انکمپلیٹ میسج آیا ریٹن میں. اگر یہ شروع سے آپ دوبارہ لکھ کے مجھے بھیج دیں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو شامل کروں گا. سو اٹس ناٹ پاسبل, ابھی میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک نامکمل بات کو کس طرح سے ایڈریس کر لوں. آپ لکھ بھیجیے مجھے, ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہے. اچھا جی, آگے ہے روشی سعودیہ. اچھا جی, آئی ڈی لکھتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ سے بہت پیار ہے, میرا بہت دفعہ اللہ پاک سے دل اداس ہو جاتا ہے, پھر رونا آ جاتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ مفتی ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب, اس کے بارے میں میں پوچھوں گا لیکن ایک کال پہلے لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو, فیصل آباد سے عقیل احمد صاحب کال کریں. عقیل احمد صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں مسجد تک نہیں جا سکتا ہوں, تو میں ایک زور کے وضو کے ساتھ میں عشاء تک کی نماز پڑھتا ہوں, تو دوسرا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں تراویح پڑھنے نہیں جا سکتا, میں قرآن پاک تلاوت ٹی وی سے اس کی تلاوت کا ترجمہ سنتا ہوں. اچھا ہاں عقیل صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں مسجد نہیں جا سکتے, عذر ہے آپ کا کوئی جسمانی؟ عذر ہے میرا, ایک تو پاؤں پھٹا ہوا ہے تو دوسرا پاؤں خراب ہے. مجھے چلنے میں مشکل ہوتی ہے, اس سے کہتا ہوں میں ضرور کے وضو کے ساتھ ہی عشاء تک پڑھ لوں, یعنی کہ مغرب کے بعد میں عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, وضو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ رمضان آ گیا تو میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا, میں گھر میں نفل ادا کروں یا قرآن پاک میں ٹی وی سے ترجمہ سنتا ہوں, قرآن بھی دیکھتا ہوں, تو کیا میرے لیے کیا بہتر ہے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب اس کے بارے میں بتا دیجیے. ہاں جی, جب ان کے لیے عذر ہے نا جی کہ ایک پاؤں زخمی ہے اور دوسرا پاؤں جو ہے نا اسے چل نہیں سکتے, تو اب اور کوئی ایسے لے جانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے کے جائیں, بیٹا یا کوئی اور, تو یہ گھر میں ہی نماز پڑھیں گے, یہ معذور ہے. اور جب فرض نماز کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں, اور وضو کا بھی مسئلہ ہے, تو دونوں نمازوں کو عشاء, مغرب عشاء اور ظہر عصر ان کو جمع بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں. اور تراویح کے لیے وہ تو نفل نماز ہے, تو اس کے لیے مسجد جانا یہ کوئی ان پہ لازم نہیں. ٹھیک ہے, کالر ہے جی. السلام علیکم. نواب شاہ سے محمد عمیر کال کریں. محمد عمیر السلام علیکم. محمد عمیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, محمد عمیر کو آواز نہیں جا رہی. دوبارہ جب رابطہ ہوگا تو بات کریں گے. مفتی صاحب وہ سوال وہیں پہ رہ گیا کہ جی رونا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہے, تو اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں ہے کہ کسی بندے کو اپنے رب سے پیار ہو جائے. جی, اور اگر رب سے ان کو اتنا پیار ہے تو یقیناً وہ رب بھی اس سے پیار کرتے ہوں گے, انشاءاللہ ضرور کرتے. یقیناً. اور جب وہ تنہائی میں اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ ایک اور سعادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج سر کے اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میل وہ کلومیٹروں والا ہے یا جو سرمے دان کے اندر سلائی ہوتی ہے عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں. اتنا قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے, کوئی سایہ دار جگہ دور دور تک نہیں ہوگی سوائے عرش کے. تو اس روز اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جو اکیلا بیٹھا تھا. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اکیلا تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا تھا, اور اللہ کی محبت میں, اللہ کی جنت کی محبت میں, اللہ کے جہنم کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو یہ ہماری بہن تو بہت خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس سعادت پر استقامت دے اور اس محبت میں استقامت دے, اور اسی طرح یہ اپنے رب کی محبت میں نیکیاں کماتی رہیں اور اپنے رب کی محبت کے ساتھ جیتی رہیں, تو انشاءاللہ بہت سعادت مند زندگی ہے ان کی. اور کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ دل اداس ہو جاتا ہے تو وہ نہ کریں. سر پلیز. اور میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی ایک نشانی بھی بتا دوں. جی پلیز. کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اہل ایمان
کو محبت ہی اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے سب سے زیادہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اہل ایمان کو اللہ سے ہوتی ہے. تو وہ کیا نشانی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو. یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ کے ساتھ محبت ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں جی محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے، میں ری جوائن کر چکے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم محمد عمیر، سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے فرمائیے. جی سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک بہت بہت خیر مبارک. جی اچھا، سوال ہے میرا مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو قیام اللیل جو تراویح کی نماز ہوتی ہے جی اس کے متعلق سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو مسنون جو نماز آتی ہے 11 رکعت، اگر وہ کوئی شخص جماعت سے مسجد میں جا کر نہیں پڑھتا، اگر اکیلے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مسنون 11 رکعت اکیلے پڑھتا ہے جی، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اور اس میں جو جماعت کا جو ثواب ہوتا ہے اکیلے پڑھنے پر بھی مطلب وہی اکیلے پڑھیں گے جماعت سے پڑھیں گے، اس کا اجر سب وہی ہے قیام اللیل کا؟ جی ٹھیک ہے محمد عمیر، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی ویسے ہم نے ریلیونٹ بات کچھ لمحوں پہلے ہی کی ہے لیکن پھر بھی شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ یہ مسنون تراویح گھر میں پڑھتا ہے جی تو اس پر یہ لازم ہے کہ یہ نماز با جماعت عشاء کی جو نماز ہے نا وہ تو مسجد میں جا کے پڑھے گا، مسجد میں جا کے پڑھ لے. باقی یہ جو تراویح ہے یہ گھر میں پڑھ لے، بالکل جائز ہے. اور اس کا سب سے افضل وقت جو ہے نا وہ آخری حصہ ہے، لیکن آخری حصہ بھی ایسا نہ ہو کہ اکیلے پڑھ رہا ہے. گھر کے جو افراد ہیں ان کو جمع کر کے ان کو باجماعت یہ پڑھائیں، یہ پھر سب سے افضل ہے. لیکن باجماعت بندہ پڑھ رہا ہے وہ افضل ہے اس سے کہ بندہ اکیلے پڑھے. ٹھیک ہے، لیکن جی ٹرانسمیشن تو جاری ہے، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام. آئیے آپ کے سوالات جوابات دوبارہ سے شامل کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کا طریقہ ہے، ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ کال کرتے وقت برائے مہربانی ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیا کریں. اچھا جی ٹھیک ہے، یہاں پہ عروہ ایک آئی ڈی ہے، وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بہن. کیا کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، کیا دیکھے جا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ کارٹون اگر تو اس بچوں کی اسلامی تربیت والے ہوں، جی بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، جس طرح کے پیغام ٹی وی نے اینیمیشن کارٹون بنائے ہیں، جی بچوں کو مثبت چیزیں سکھائی جائیں تو پھر تو بلا شبہ درست ہے. اور اگر وہی ہوں مار کٹائی والے اور بچوں کو تشدد سکھانے والے، جھوٹ سکھانے والے، بچوں کو جھوٹ سکھانے والے، بے حیائی سکھانے والے، تو وہ وقت کا ضیاع بھی ہے، بچوں کی تربیت پر منفی اثر بھی پڑتا ہے، تو وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. امجد علی لکھتے ہیں کہ سر مجھے خواب آیا ہے کہ میرے بھائی اذان دے رہے ہیں، بہت پیاری اذان، اور میں سن رہی ہوں. بھائی کو دیکھا ہے لیکن میرے ذہن میں بھائی اذان دے رہے تھے. جزمانی صاحب، اذان دینا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یہ انشاءاللہ سفر حرم کی طرف بھی اشارہ ہے. جی. اور اگر وہ بیٹا یا وہ بھائی جو عملی طور پر کسی سستی کا شکار ہو، ویسے
حقیقی زندگی میں تو یہ اس کے لیے الارمنگ ہے تھوڑا سا. اور ویسے اگر کوئی یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کامیابی کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. جیسے وضو کہا تھا نا کہ وہ ایک بڑے اہم کام کی طرف آغاز ہے. جی اذان اس نماز کے لیے بلاوا ہے, اس اہم کام کے لیے. تو یہ کسی بڑے ہی اہم کام کی طرف پیش رفت ہوگی, کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اچھا ہے, اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. برے والا سے فاطمہ صاحبہ کال کر رہی ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے فاطمہ. جی بھائی, میں نے نا خواب دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی ہے. دوبارہ بولیے اور تھوڑا سا اونچا بولیے. میری بیٹی نے نا ایک خواب دیکھا, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سونا دیکھا ہے خواب میں. ٹھیک ہے. تو وہ کافی زیادہ سونا ہے. تو ہم سارے نا ہم ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, اچھے بھی رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھار کے نا تو ہم ساریوں کے گھر پھینک دیتی ہوں. بالکل بہن سمجھ نہیں لگ رہی, نہیں سمجھ لگ رہی. آپ یا تو مائک قریب کر کے بولیے موبائل کا جس سے آپ بات کر رہی ہیں, اور تھوڑا سا اونچا بولیے. جی جی بولیے. لائن ڈسکنیکٹ ہوگی. ویسے مجھے سمجھ لگ رہی تھی اتنا کہ بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ سونا دیکھا ہے, ڈھیر سارا سونا دیکھا ہے, اور ہمارے گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں. کچھ ایسا تھا, آگے انکمپلیٹ تھا. اینی وے وہ دوبارہ شامل ہوں گی تو لڑائیوں ہی کی طرف اشارہ ہے. جی سونا بہت زیادہ دیکھنا, ہاں جی, وہ اختلافات اور یعنی ایسے معاملات کی طرف ہی اشارہ ہے جیسے وہ بتا بھی رہی تھی. ٹھیک ہے, کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کام کرنے کے بعد اس کے نہیں السلام علیکم محمد عرفان صاحب. وعلیکم السلام بھائی نظامی بھائی, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. ملتان سے کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. جی بھائی جان میرے بھائی چھوٹے بھائی کی ہے موبائلوں کی دکان. اچھا جی. تو اس دکان پہ میرا بھتیجا کام کرتا ہے, اور اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بھائی نے نا اسے ایک بائی ویلر لے کے دیا اور ایک شاہزور ڈالا لے کے دیا. اچھا جی ٹھیک ہے. اور اس نے اس سے کام کیا بھتیجے میرے نے جی, اور بھائی میرے نے گفٹ میں اسے ایک کلٹس کار لے کے دی ہے. اتنا کچھ لے دیا, 22 ویلر بھی. بتا دیں. اچھا چلے یہ تو ہم بتاتے ہیں, موبائل سستے مل جائیں گے آپ سے, پھر ہمیں اس کا مطلب ہے. ہاں جی بالکل جی, موبائل آپ جو کہیں گے آپ کو سستے دیں گے, کوئی مسئلہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. شکریہ جسمانی صاحب. 22 ویلر بھی لے لیے, شاہ زور بھی لے لیا, اور پھر کلٹس بھی لے لیا. یہ بھتیجا چچا کی دکان پہ کام کرتا ہے. چچا نے سب کچھ کیا ہے. جی. تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے پاس رشتہ دار کام کریں نا, تو کل کلا اختلافات کی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے, لڑائی جھگڑے پر وہ نتیجہ نکلتا ہے. جی. لیکن یہ بھتیجا اور چچا کی جو ہے نا وہ اچھی چلے گی انشاءاللہ. اور یہ کاروبار کے اندر جہاں اتفاق ہوتا ہے نا, جی. اب یہ چچا صلہ رحمی بھی کر رہا ہو, یعنی صرف تنخواہ نہیں دے گا, کچھ اور بھی دے گا. تو یہ صلہ رحمی اور محنت جہاں ملے گی تو پھر انشاءاللہ چچا کا کاروبار بھی چمکے گا. جب چچا کے کاروبار میں برکت ہوگی تو نتیجتاً بھتیجا جو ہے نا وہ بھی اس سے مستفید ہوگا. ٹھیک ہے, کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوہاٹ سے عبد الحسیب صاحب کال کر رہے ہیں. عبد الحسیب صاحب شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے کیا پوچھنا ہے. جی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو. شکریہ, خیر مبارک جی. اور میں کچھ وقت پہلے میں نے آپ کو ایک خط بھیجا تھا, وہ آپ کو ملا ہے نہیں ملا ہے؟ مجھے جی پیغام بھی لاہور کے نام پہ بھیجا تھا. اچھا میرا نام اچھا میرا نام نوید نظامی ہے, میرے نام سے بھیجا آپ نے؟ ہاں جی آپ نے کچھ بھی بھیجا ہے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 8 سال ہو گئے ہوں گے. 8-9 ماہ ہو گئے. جی. اچھا چلیں, وہ اب تک میرے خیال میں نہیں پہنچا. بہرحال آپ حکم کیجئے, فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ وطر کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ وطر کس طرح پڑھے. یہ جو میں روزہ وطر پڑھی جاتی ہے نا شام کی نماز کی طرح, جی اس کے بارے میں آگاہ کرے. اور دوسری میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ
मुफ्ती साहिबान और फखरुल इस्लाम साहब, रमजान के बाद ईद में, जी ईद के बाद जी जी यानी आप जिला कुआर गऊ अली कुछ आ जाए हमारे गरीब खाने पर। ये अरे आप सबको दावत है मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी दावत हमने दिल से कबूल की। आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लाइन पे अब्दुल हसीब साहब? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम फखरुल इस्लाम साहब को भी पहुंच गया, मुफ्तियान कराम को भी पहुंच गया, यजमानी साहब बैठे हैं उनको मैं कह देता हूं। तो आपके कॉल करने का शुक्रिया, मैं सवाल का जवाब लेता हूं। ठीक है जी, चले, थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। मुफ्ती साहब ने क्या फरमाना है, बुजुर्गों ने जवाब खुद ही दे दिया है। वो कहते हैं जो मुरब्जा तरीका है उसकी वजाहत करें। मुरब्जा तरीका जब उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब है कि वो मुरब्जा सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो मगरब की तरह वितर 3 वितरों को पढ़ना, दरमियान में दूसरी रकत पर तशहद बैठना जिस तरह के मगरब की नमाज में पढ़ी जाती है, तो ये मुरब्जा तरीका जो गलत है जी। सुन्नत के मुताबिक ये है कि अगर आपने 3 रकत पढ़नी है तो या तो 2 रकत पढ़ के सलाम फेर दें जी, और फिर 1 रकत पढ़ें, उसमें रुकू से पहले दुआ कुनूत भी पढ़ें और उसके बाद जाकर सलाम फेरें। ठीक, 1 रकत लहदा पढ़ें, 2 लहदा पढ़ें। और अगर 3 इकट्ठी पढ़नी है तो फिर दरमियाना तशहद नहीं बैठें जिस तरह मगरब की नमाज में बैठते हैं। तो तीनों रकतें इकट्ठी पढ़ के एंड पर सलाम फेरें, तो ये सुन्नत के मुताबिक है। ठीक है, ठीक है। आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा ले डाउन हो गए आप, थोड़ा लेट गए आप, आपको जरा इजी महसूस कर रहे हैं ना आप? ठीक है, अच्छा जी। ईमान तौहीद, एक कॉलर है, उनको शामिल करते जी। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, ईमान तौहीद आईडी है और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं, बहुत अच्छे, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान तौहीद आगे लिखते हैं, क्या रमजान मुबारक कहना जायज है मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज है। ठीक है, वो एक हदीस में आता है, सुनन नसाई के अंदर है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से खिताब फरमाया, अताकुम शहरुन मुबारक, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारक, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है, ये शहर मुबारक शहर है, इन्हें मुबारक महीना है। और ये कहना कि रमज़ान मुबारक, इसका मतलब यही है कि ये रमज़ान तुम्हारे लिए बायस बरकत हो जी। ये दुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी बिशारत दी। और जब हम किसी को कहते हैं रमज़ान मुबारक, तो ये बिशारत खुशखबरी भी दे रहे होते हैं और मुबारक की दुआ भी दे रहे होते हैं। तो बिलाशुबा ये सही है। सही है, ठीक है। इरफान साहब लिखते हैं, क्या मेरे सवाल का जवाब शामिल हो गया? इरफान साहब, आपके सवाल का जवाब शामिल नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने बताया था कुछ चीज़ इनकम्प्लीट सी थी और पढ़ी नहीं जा रही थी। आप दोबारा रीराइट कर दें, इंशाल्लाह हम वो शामिल कर लेंगे। मुफ्ती अशरफ भट्टी साहब, एक सवाल है कि अगर कोई खातून किसी शख्स को बार बार एक ही मैसेज करें और कहें कि जी शादी के लिए मैं ख्वाहिशमंद हूँ, वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप दे सकते हैं, और सारे अवामिल बयान किए जाएं कि जी ये कुछ मुनासिब नहीं है, अब मैं इस मामले में आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, और खातून बार बार ये लिख के भेजती रहे, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, बिकॉज तुमने मेरे खुलूस वाले मैसेज को डिनाई कर दिया, तो इस पे गुनाह है कोई? अल्लाह उसको नहीं पूछेगा जो मैसेज कर करके तंग कर रही है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खतून ने आकर कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको हिबा करती हूँ, यानी आप मुझसे शादी कर लें। आपने एक दफा नजर मुबारक ऊपर उठाई, औरत की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली, जो इस बात की दलील थी कि मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। आपकी तवील खामोशी के बाद एक साहबी उठे, कहने लगे, अल्लाह के नबी अगर आपको जरूरत नहीं है तो इस खातून से मेरी शादी कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इसके लिए हक महर देने के लिए कुछ लाओ। जी। वो घर गया, कहने लगा, जी कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी इस चादर के जो मेरे जिस्म पर है। जी। आपने फरमाया, इल्तमिस वलो खातमन मिन हदीद, अगर लोहे की अंगूठी ही ढूंढ लाओ। वो दोबारा गया, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, कहने लगा यही चादर है। तो आपने फरमाया, ये इसको दे दोगे तो खुद क्या पहनोगे? तो क्या तुम्हारे पास को कुरान की मजीद की सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ जी, मुझे फलां फलां सूरत याद है। तो आपने फरमाया, उन सूरतों को इसको याद करा दो, इसको पढ़ा दो, इसी हक महर के वक्त तुम्हारी शादी मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक ऑफर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुई है।
لیکن اس میں دیکھ لیں، پر اللہ کے نبی نے ضرورت محسوس نہیں کی تو صحابی نے کہا کہ میری کر دیں. تو یہ جو محترمہ اس کسی مسلمان کو تنگ کر رہی ہیں کہ شادی کر لے اور اس کو ضرورت نہیں ہے، اور اس نے وضاحت بھی کر دی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اب ان کو بھی معافی دے دینی چاہیے. اور اس کو تڑیاں لگانے کی اللہ پوچھے گا. اللہ سب سے پہلے تو اس خاتون کو پوچھے گا جس نے جا کر اتنی اصرار کے ساتھ، آج کل تو بزرگوں کو بھیجنا چاہیے، والدین کو بھیجنا چاہیے، بہن بھائی کو بھیجنا چاہیے. اور اگر اتنی جرت مندی کے ساتھ انہوں نے جا کر آفر کی ہے اور اس نے نیک آدمی ہے، خلوص کے ساتھ معذرت کی ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس پر اللہ اس سے پوچھے گا، کچھ نہیں پوچھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب ایک کالر ہے پلیز، آپ کی اجازت سے میں کنٹینیو کروں گا. اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا ادھر. بالکل اجازت ہے. ٹھیک. کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے شیخ احسن ریاض صاحب کال کریں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے. جزاک اللہ سر. سر دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. جی. ایک تو یہ سوال کہ میرا آپ کی توجہ سے، پروگرام کی توجہ سے، کہ جو بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، جی، ان کے معاملات جیسے کہ ان کی تربیت کے حوالے سے، جی، کہ بچے جیسے کو غسل کے طریقے سے جن کو معلوم نہیں ہے ان بچوں کو، جی، اور اس طرح کے اپنے پروگرام میں دو تین چیزیں شامل کریں جو بچوں کو پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے ترغیب دیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میری والدہ کی طرف سے ہے. جی. وہ ان کی عمر 83 ایئرز ہے، اور وہ نا کیا کہتی ہیں کہ جو تہجد کا وقت ہے، جی، وہ کہتی ہیں کہ میں شام رات کے پچھلے پیر اٹھ نہیں سکتی. تو ایسا ہے کہ میں اگر رات کو 10:30-11 بجے ہی نوافل کی نماز پڑھ کے سو جاؤں تو کیا تہجد کا وقت میرا معاملہ پورا ہو جائے گا؟ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں دونوں چیزوں کو ابھی ایڈریس کرواتا ہوں. مفتی صاحب پہلے وہ بات کمپلیٹ کیجئے جو پہلے رہ گئی تھی پلیز. اچھا، یہ خاتون جو کسی کو بار بار یہ کہہ رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں، جو معمول ہے اور مسلمانوں کا جو عام طریقہ ہے، اس کے خلاف کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آئی اور اپنے آپ کو پیش کیا، یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور کے لیے یہ خصوصیت حاصل نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ناجائز کر رہی ہے. اگر اس کو ایسا ہے اور خواہش ہے تو وہ اپنے والد کو، اپنے بھائی کو وہ بھیجے اس بندے کے پاس، تو یہ ٹھیک ہے. یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ وہ بیوہ ہو گئی. عدت گزرنے کے بعد وہ آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میری بیٹی جو ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے نکاح میں وہ دے دیتا ہوں. جی. تو وہ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے ابھی. تو ابھی انہوں نے انکار کر دی، انہوں نے قبول کر لیا. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہاں پر یہ بات پیش کی، وہ خاموش رہ گئی. باقی وہ الگ لمبا قصہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ عورت خود ہی فون کرتی ہے، میسج کرتی ہے اور تنگ کرتی ہے. یہ تو ایک طرح سے نا وہ جو حدود کو کراس کرنے والی بات ہے. اور اس میں ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اللہ پوچھے گا، تو اس معاملے میں اللہ پہلے ادھر پوچھ لے گا. ادھر پوچھے. ایسے ہی مفتی صاحب ٹھیک. اچھا مسکرا کے مفتی صاحب کہہ رہے. چلے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں جی، لمبی ہوگی بات. اچھا ٹین ایج، ان کو تربیت کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے مفتی صاحب. اگر بچیاں ہیں تو والدہ کو چاہیے کہ ان کو بچی کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا غسل اس طرح کرتے ہیں. اگر بچے ہیں تو ان کو والد صاحب سمجھائیں، بڑا بھائی سمجھائے. تو اس طرح کے مسائل عموماً ہمارے ٹی وی پر اگر ہم پیش کرتے بھی ہیں، بلکہ بالغ لوگوں کے لیے جب ہم نے غسل کا طریقہ بیان کیا تھا جو کئی ملین لوگوں نے دیکھا، اور اس میں تنقید کرنے والوں کو بھی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں روک رہا ہوں. یہ بات میں ادھر لا رہا ہوں کیونکہ مائک میں ہمارے تھوڑی ڈسٹربنس آ رہی ہے. مفتی صاحب آپ کیری آن کرنا چاہیں گے اسی بات کو؟ ہاں جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جو طریقے ہیں غسل کے بچیوں کے حوالے سے، اگر ہم اس مجلس میں بیان کرنا شروع کر دیں، بڑوں کے لیے
شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, ہم نے بیان کیا ہے, تو لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ہم نے فیس کیا ہے وہ اپنی سوشل میڈیا کی سائٹس پہ, اپنے آفیشیل پیج پہ, تو آپ وجہ فرما رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, یہ ان کو بتایا جائے. والدہ صاحبہ ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے دے دیے ہیں, اتنی بڑی ہو گئی ہے, تو غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, یہ پاکی, طہارت وغیرہ, ان مسائل کا علم والدہ کو ہونا چاہیے. اور والدات جو ہوتی ہیں سمجھاتی بھی ہیں, اور جو والد مکرم ہے اس کو تو علم ہونا چاہیے غسل وغیرہ کے مسائل کا. اور بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا جائے اس کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ بیٹا میرا بڑا ہے, اب آپ نے ایسے کرنا ہے, نماز ایسے پڑھنے, وضو ایسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. بڑی صاحب, مفتی صاحب یہ فرمائے کہ جو 83 ایئرس اولڈ ہماری ماں جی ہیں, تہجد کی نماز کے حوالے سے رخصت, ان کو ایک تو کانسیپٹ پہلے ہی کلیئر کر دیجئے کہ تہجد کی نماز کب ادا کی جا سکتی ہے. وہ میں نے ابھی آج کے پروگرام میں بتایا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کب پڑھتے ہیں, جی, تو انہوں نے فرمایا رات کے جس حصے میں آپ دیکھنا چاہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جس حصے میں آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو آپ سوتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے. یعنی آپ ہر حصے میں نماز پڑھتے تھے. تو تہجد کی نماز افضل اور اعلیٰ سحری کے ٹائم ہے, لیکن اگر بزرگ ہیں اور نہیں اٹھ پاتے تو رات کو پڑھ کے سو جائیں, تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. کوئکلی ایک سوال لے لیتے ہیں اور اس کا فوری رپلائی بھی لے لیں گے, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ایمان توحید لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھ رہی ہوں, میری امی کمرے سے باہر دسترخوان پہ کھانا کھا رہی ہیں اور ابو جی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے, میں ان کو صحیح طریقہ بتا رہی ہوں. اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ 2 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ 1 سال پہلے میرے ابو جی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. یہ انٹر لنک ہے تینوں چیزیں. شیخ صاحب سمجھ گئے آپ. اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں جی, پھر خانہ کعبہ میں بیٹھی ہیں, اندر گئی ہیں اور باہر نیوز پیپر پڑھی جا رہی ہے, تو یہ ان کے لیے اچھے رشتے کی خبر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اگر شادی شدہ ہیں پھر بھی ان کے لیے اچھی خبر اولاد کے حوالے سے وہ آئے گی انشاءاللہ. یہ اچھی خبر کی آمد کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں نہیں, وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا, اور انشاءاللہ جو رہ گیا کل دوبارہ شامل کریں گے, کیونکہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہماری آنے والے سارے دنوں میں جاری رہے گی. اور میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے محمد ہاشم یزمانی صاحب, سر آپ کے آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر شکریہ کرنا ہے میں نے, اجازت دیں گے تو بڑی مہربانی جی, آپ کا شکریہ. اور مفتی عبدالولی خان صاحب, سر آپ کا شکریہ میں کیسے دونوں ہاتھوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں سر آپ کا, آپ آئے, تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ خیرہ. لیں جی, اسی طرح سے گفتگو جاری رہے گی, کل بھی اسی طرح سے ٹرانسمیشن میں کالز ہوں گی, آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے, اور ڈھیروں باتیں کریں گے, دین کے حوالے سے سیکھیں گے. اور آپ پیغام کلب کا ممبر بننا نہ بھولیے, یہ بہترین اور سنہرا وقت ہے, اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, دعا میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہار کا سما یہ ماہ غفران, رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما, تازگی ایمان پیغام قرآن, پیغام قرآن.